نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہ قولی۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، صدقے کے فضائل کیا ہیں؟ میری پیاری عزیزات، کیسے مال کا صدقہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی صدقے سے ہمیں کیا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ مثال ان لوگوں کا جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے مال اللہ کی راہ میں، ایسے ہی جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے صدقہ کرنے والے کے مال کو۔ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اسے وسیع بخشنے والا ہے اور میرا رب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کی طرح رغبت دلائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 درہم روپیہ خرچ کرے گا، پیسہ خرچ کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو 7 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پروردگار عالم کے دیے ہوئے میں سے اس کے راہ میں تھوڑا سا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ پاتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدلی تموتی من کسب طیب ولا يقبل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاک کمائی سے 1 کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مگر پاک مال جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور صدقہ کی پرورش کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پرورش کرنے سے وہ بچہ بڑا ہو، اسی طرح ناظرین میری پیاری عزیزہ صدقہ کا ہے۔ صدقہ کا مال چھوٹا ہے اور دل سے رب کی بارگاہ میں آپ نے خرچ کیے تو اس کا ثواب وحد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کرتا ہے تو پروردگار عالم کے ہاں بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک روٹی اتنی بڑی، اگر اس کا ایک ٹکڑا رب کے بارگاہ میں بندہ صدقہ کر دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر ناظرین احد کے برابر کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اجمی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے آٹا گودا، پھر آگ لینے کے لیے باہر گئی تاکہ روٹی پکائیں۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پر آیا، حضرت نے وہ آٹا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ بیوی واپس آئی اور آنے کے بعد پوچھا کہ جناب میں نے آٹا گود کر رکھا تھا، آگ لانے گئی تھی، آٹا وہ کیا ہو گیا؟ تو آپ کے شوہر نامدار نے کہا کہ کوئی سائل آیا تھا صدقہ لینے کے لیے، میں نے اس کو صدقہ دے دیا۔ بھوکا تھا، سوال کیا تو غصہ ہوئی کہ میں آٹا گود کر گئی تھی روٹی بنانے کے لیے اور آپ نے صدقہ ہی کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کوئی سائل آیا تو ناظرین وہ پکی ہوئی روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا۔ آپ نے کہا دیکھی اپنے پروردگار عالم کا کمال، ہم نے اللہ کے بارگاہ میں ہم نے جو صدقہ کیا گودے ہوئے آٹے کا صدقہ کیا، لیکن اللہ 100 گنا اجر دیتا ہے، 100 گنا ثواب عطا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پکی پکائی ہوئی روٹی
اور بھنا ہوا گوشت بھیجا ہے۔ تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کا مال خرچ کیا، ہم نے تھوڑا سا 10 روپے مال خرچ کیا تو اللہ 100 روپے عطا کرتا ہے، ہم نے 10,000 خرچ کیا تو لاکھ روپیہ پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین و ناظرات صدق دل سے، من دل کو صاف کر کے رب کی بارگاہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی بارگاہ میں دو، کیونکہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہم اللہ کی عطا سے مال کو دیتے ہیں۔ مال کو دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر بیماریوں کو بھی دور کرے گا اور تمہارے مال کو پاک و صاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھا دے گا۔ ناظرین و ناظرات پسندیدہ چیز صدقہ کرو، جو آپ کو پسند ہو، آپ کے بچوں کو پسند ہو، آپ کے اہل و عیال کو پسند ہو، پورے گھر والوں کو جو پسند ہو اس چیز کا صدقہ کرو۔ میری پیاری عزیزات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شکر خرید کر لوگوں میں بطور صدقہ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے خادم نے عرض کی حضرت شکر کے بجائے کھانا دے دیا جائے، شکر صدقہ کرتے ہیں آپ، شکر کی جگہ کھانا صدقہ دے دے۔ تو آپ کے خادم نے جب عرض کیا کھانا دے دیا کرے تو اس غریب کو زیادہ نفع پہنچے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، مگر میرا خیال بھی یوں ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا رب کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چونکہ مجھے شکر ہی بہت پسند ہے اس لیے میں اسے ہی اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے پسندیدہ چیز کو صدقہ دو۔ میں کھانا کو صدقہ تو دے دیتا، لیکن مجھے شکر بہت پسند ہے، اس لیے میں نے شکر کا صدقہ دیا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو تمہیں بہت زیادہ پسند اس کو صدقہ دو۔ مجھے شکر بہت پسند ہے، میں نے اس لیے شکر کا صدقہ دیا۔ میری پیاری عزیزات، اپنی پسندیدہ چیز خیرات کرنا افضل صدقہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کیا افضل چیز کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پسندیدہ زمین کی پیداوار کو صدقہ کیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسندیدہ گھوڑا صدقہ کیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسندیدہ گھوڑا صدقہ کیا۔ حضرت موسیٰ اشعری نے پسندیدہ اونٹ صدقہ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسندیدہ صدقہ کیا۔ تو معلوم ہوا ناظرین کہ صدقہ اعلیٰ مال دینے سے لگتا ہے، صدقہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو خود بہت زیادہ پسند ہو۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے عمدہ مال دینے سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اور جب تم نے اپنے پسندیدہ چیز کو صدقہ ہی دے دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا پھل بھی بہت ہی پسندیدہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، صدقہ سے پروردگار عالم راضی ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کے بارگاہ میں خوب مال خرچ کرو، پھر پروردگار عالم سے مانگو، دیکھو میرا رب تمہیں کتنا عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وسارعوا الا مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یعنی دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے، صدقہ کرو، عبادت کرو، دوڑو اپنے رب کی طرف، اس کی طرف بھاگ دوڑ کرو، اور اس کی طرف بھاگو دوڑ کرو، بخشش کی طرف بھاگ دوڑ کرو جو رب کی طرف سے ہے۔ دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، یعنی غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، لوگوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے۔ میری پیاری عزیزات، جو میری ناظرین و ناظرات جو اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں میں اچھی محبت پیدا کرتے ہیں، تو میری پیاری عزیزات وہ بخشش کا ذریعہ ہے، اس کی طرف دوڑو۔ اللہ کا تو وعدہ ہی ہے نا، اللہ فرماتا ہی ہے نا، تم مجھے پکارو تو تم مجھے آواز تو دو، میں تمہارے آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مانگو تو صحیح، بندہ مانگتا ہے میں اسے
से अता करता। इस आयत करीमा में इरशाद बारी ताला मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत की बहारें हैं, मुत्तकी यानी परहेजगार लोगों के लिए जन्नत की बहारें हैं, चश्मे बरा हैं। मुत्तकी लोगों के लिए पहली सफ़े हैं, तंग दस्ती और खुशहाली में अपना पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये मोमिन का आले दर्जे की सिफत है। वरना हमारे पास तो माल होता है तो पहले हम अपने अहलो अया को देखते हैं, अपने बच्चों की परवरिश को देखते हैं, अपने घर में खर्च चलाने का जरिया देखते हैं। लेकिन अल्लाह वाले हैं जो अपने अहलो अयाल को नहीं देखते हैं। बीमार है, परेशान है, गरीबी में है, तंग दस्ती में है, लेकिन अल्लाह की राह में आला माल खर्च करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला हर बलाओं से बचाता भी है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसों को खूब अता करता है। मेरी प्यारी अजीज़ा, दूसरी सिफत ये है कि जज्बे इंतकाम के वक्त गुस्सा पी जाते हैं। तीसरी सिफत यह है बदले लेने की ताकत के बावजूद माफ कर देते हैं। हालांकि बदला लेने की ताकत है, ले सकते हैं, आपके पास वो चीज़ चाहिए होनी चाहिए, लेकिन माफ कर देते हैं, नहीं कोई बात नहीं है, तुम बदला लेने के लायक हो तो भी कोई बात नहीं, हमने अल्लाह की खुशी के लिए माफ कर दिया। मेरी प्यारी अजीज़ा, उनकी चौथी सिफत एहसान है, दुश्मन को भी माफ करते। उनकी पांचवी सिफत यानी मुत्तकियों की पांचवी सिफत अपने गुनाहों पर तलब मगफिरत करते हैं। गुनाह कर रहे हैं और मगफिरत खूब कर रहे हैं। मेरी प्यारी, गुनाह भी ना हो फिर मगफिरत ही अल्लाह के बारगाह में मगफिरत के तलबगार हैं। ईमान वालों की पहली अलामत ये होगी हर हाल में अल्लाह की बारगाह में माल खर्च करते हैं। मेरी प्यारी अजीज़ात हदीस शरीफ में है कि अन अबी हुरैरा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब रोटी के टुकड़े का सदका देता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका हाथ बढ़ जाता है और हाथ बढ़कर उसका हाथ वहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। नाज़रीन और नाज़रात, रोटी का टुकड़ा देता है, इससे पहले भी आपको बताई हूँ, अल्लाह उसका हाथ बढ़ाकर मेरी प्यारी अजीज़ात वहद के पहाड़ के बराबर कर देता है। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक लौंडी खरीदी थी। हज़रत जिब्रील हाज़िर खिदमत हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इस लौंडी को घर से निकाल दीजिए, ये जहन्नमी लौंडी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को सुनाया। आपने उस लौंडी को कुछ खजूर देकर निकाल दिया। उस लौंडी रास्ते में आज से खजूर आधे छुहारे एक फकीर को दे दिया और आधे खुद के लिए उस लौंडी ने रख लिया। अब दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रसूल में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है उस लौंडी को वापस बुलाए, उस कनीज खादिमा को वापस बुलाए। अल्लाह ताला उसे जहन्नम से रिहा कर दिया है, इसलिए उसने आधे छुहारे को फकीर को दे दिया है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, दोज़ख से अपने नफ्स को बचा ले, अगरचे आधा ही खजूर क्यों ना हो। नाज़रीन और नाज़रात, पता चला वो लौंडी जो दोज़खी थी, जहन्नमी थी, लेकिन नाज़रीन उसने जहन्नम की आग से महफूज हुई। इसकी वजह क्या है कि जो खजूर मिला था तो चाहती तो पूरा भरपेट खा लेती और अपने बच्चों को खिला देती, लेकिन नहीं, उसके सामने से साइल गरीब गुजरा तो उसने आधे छुहारे को, आधे खजूर को गरीब में तकसीम किया और आधा अपने लिए रखा। तो सरकार ने फरमाया, ऐ आयशा, अगर तू चाहती है तो अपने आप को जहन्नम से बचा ले। आयशा जन्नती है, जहन्नमी नहीं है, लेकिन रसूल जो फरमा रहे हो तो हमारे लिए मेरे आका कह रहे हैं, आयशा अपने आप को जहन्नम से बचा ले। इससे मुराद ये है कि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आयशा को कहने का ये पैगाम ये है कि ए लोगों, गरीबों में माल खर्च करके, माल तकसीम करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। नाज़रीन और नाज़रात, इससे पता चला कि हम अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारगाह में एक औरत हाजिर हुई जिसने अपना हाथ आस्तीन में छुपाया हुआ था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, तो अपना हाथ आस्तीन से निकाल क्यों नहीं रही, क्यों छुपाई है? तो अर्ज़ के, ए उम्मुल मोमिनीन, इस बारे में आप मुझसे क्यों कुछ ना पूछें। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, ये बात तुझे हर सूरत में बतानी होगी कि तूने अपने हाथ को आस्तीन में क्यों छुपाया। उम्मुल मोमिनीन, मेरे वालिद सदका देना पसंद करते थे, मगर मेरी वालदा सदका देने से रोकती थी। अक्सर पेशतर होता है
کہ ناظرین اگر صدقہ مال زکوٰۃ خیرات دیا جائے نا مال کا تو مردوں سے زیادہ عورتوں کے کلیجے نکل آتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، میں نے اپنی والدہ کو چربی کے چند ٹکڑے پرانے کپڑوں کے علاوہ کبھی بھی کوئی اچھی چیز کو صدقہ کرتے نہیں دیکھا۔ والد کے فوت ہو جانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، والدہ کے فوت ہونے کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور والدہ لوگوں کے درمیان اپنا جسم ڈھانپنا چاہتی ہیں مگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں چربی کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ چاٹ رہی ہیں اور پیاس پیاس پکار رہی ہیں۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر حوض کوثر کا پانی پلا رہے۔ میرے والد دنیا میں بھی یہی صدقہ یعنی پانی پلانا پسند کرتے تھے۔ میں نے پانی کا ایک پیالہ اپنی والدہ کو پلایا اور آواز آئی جس نے اس عورت کو پانی پلایا اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ جو ہوتے ہیں نا اس کا ہاتھ کام نہ کرے۔ پھر میں بیدار ہو گئی، میرا ہاتھ بالکل، میری پیاری عزیزات فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ بالکل کام نہ کرنے لگا، میرا ہاتھ بالکل فالش مار دیا۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میری پیاری عزیزات، ایمان والے فراقی کے ساتھ دلی کے ساتھ صدقہ کرتے، ایمان والوں کی علامت صدقہ خیرات ہے۔ ایمان والے روٹی کے ٹکڑے پہ بھی ثواب حاصل کر لیتے ہیں، ایمان والے صدقہ سے نہیں رکتے ہیں۔ صدقہ دینے والوں کی حمایت میں میری پیاری عزیزات سزا ملتی ہے۔ صدقہ میری پیاری عزیزات رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ صدقہ حصول جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، صدقہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، صدقہ حوض کوثر پینے کا ذریعہ ہے، صدقہ سے عزت میری پیاری عزیزات بڑھ جاتی ہے اور صدقہ پروردگار عالم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین و ناظرات، جو عورت کو اس کی بیٹی نے چربی چاٹ رہی تھی اور اپنے جسم کو صحیح سے ڈھانپ بھی نہ پائی تھی تو فرماتی ہے کہ میں نے، میری ماں پیاس پیاس پکار رہی تھی، میں نے اپنے ماں کو جو پانی پلایا نا، میں نے پانی تو پلا دیا لیکن آواز آئی کہ اس نے اس عورت کو پانی پلایا، اس کا ہاتھ شل ہو جائے یعنی اس کا ہاتھ کام نہ کرے، فالش مار دے۔ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ فالش مار دیے اور واقعی میں بیدار بھی ہوئی تو فالش مارا، اس لیے میں اپنے ہاتھ کو چھپا رہی ہوں۔ ادی جانے ملت اسلام، یہ پتا چلا صدقہ سے یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ ہے۔ اس عورت نے صدقے میں بخل کی، صدقے میں کمی کی تو ناظرین و ناظرات، جس چیز کا صدقہ کیا ہے، کپڑے کو پرانا دیتی تھی تو کپڑے اسے مکمل نہیں ملے، چربی کا صدقہ کرتی تھی وہاں چربی مل رہے ہیں، اور والد محترم پیاسوں کو پانی پلاتے تھے فراقی میں کے ساتھ یعنی زیادہ صدقہ کرتی تھی تو فرماتی میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم وہاں بھی لوگوں کو حوض کوثر پلا رہے ہیں۔ تو اتی جان ملت اسلامیہ، صدقہ دل کے ساتھ دے، اچھے مال کا صدقہ کرے، پسندیدہ مال کا صدقہ کرے، کیونکہ آپ اس کا انجام سن لی ہیں کہ میری پیاری عزیزات اس کا انجام کیا پتہ چلا۔ ایسے لوگوں کو پانی پلانا یا ایسے لوگ کو حمایت کرنے سے میرا رب بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین و ناظرات، خوشحالی کے ساتھ صدقہ دے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا نا ناظرین، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے، اس نے خدا کو راضی کر لے۔ اس لیے آپ سے ایک میری پیاری عزیزات محبتانہ گزارش ہے کہ اپنے مال کا صدقہ دے تو بہترین اور پسندیدہ مال کا ناظرین و ناظرات صدقہ دے، جو اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہ اپنے اسلامی بھائی اور بہن کے لیے ناظرین و ناظرات